صدقہ فطر تمہارے روزوں کے اندر جو کمی، جو کوتاہی، جو نقص رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی برکت سے اس نقص کو، اس کوتاہی کو دور فرما دے. باوجود کوشش کے، باوجود اہتمام کے، روزے میں بعض ایسی فروگزاشت رہ جاتی ہیں، ایسی کمیاں رہ جاتی ہیں، ایسے نقائص رہ جاتے ہیں جن کا روزے دار کو خیال بھی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب صدقہ فطر روزے دار ادا کر دیتا ہے تو اس کے روزوں کی کمیوں کو پورا فرما کر اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں. تو صدقہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور روزوں کے اختتام پر صدقہ فطر کا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے تاکہ بندوں کی عبادتیں ہماری بارگاہ عالی میں جب پیش ہوں تو بالکل صاف ستھری، بالکل ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کمی کے ساتھ ہماری بارگاہ میں پیش ہو. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے باری تعالیٰ تو نے سب سے طاقتور مخلوق کون سی پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے پہاڑوں کو سب سے زیادہ طاقتور بنایا. فرشتوں نے پوچھا، اے باری تعالیٰ پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے جس کو آپ نے پیدا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہم نے لوہے کو بنایا جو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، کاٹ کر کے رکھ دیتا ہے. فرشتوں نے پوچھا، اے باری تعالیٰ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور آپ نے کوئی چیز بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہم نے آگ کو بنایا ہے جو لوہے کو جلا کر کے رکھ دیتی ہے، لوہے کو موم کر دیتی ہے، اور لوہا پگھلنے کے بعد، جلنے کے بعد جس طرح چاہے حداد لوہار اس کو جس انداز کے اندر چاہے بڑھ سکتا ہے، اس سے اوزار اور آلات بنا سکتا ہے. فرشتوں نے پوچھا، اے باری تعالیٰ کیا آگ سے بھی زیادہ آپ نے کوئی طاقتور چیز پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ہم نے آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز پیدا کی ہے، اور وہ پانی ہے جو آگ کو بھی بجھاتی ہے. پانی سے آگ بجھ جاتی ہے. فرشتوں نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز آپ نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، پانی سے بھی زیادہ ہم نے ایک طاقتور چیز پیدا کی ہے جس کو ہوا کہا جاتا ہے، اور وہ پانی کو اڑا کر کے لے جاتی ہے. پھر فرشتوں نے پوچھا، اے باری تعالیٰ آپ نے ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ہوا سے بھی زیادہ طاقتور وہ بنی آدم کا صدقہ ہے جو ہماری رضا کے لیے وہ نکالتا ہے، داہنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ تک اس کو خبر نہیں ہے. یہ صدقہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ بنی آدم کے کسی عمل سے ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، اور بنی آدم اللہ تعالیٰ کے حضور میں صدقہ پیش کر دیتا ہے، صدقہ نکال دیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے انما الصدقۃ تطفئ غضب الرب. صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو صدقہ انسان کو خوشدلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. پھر صدقے کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے نفلی صدقہ بھی مراد ہوتا ہے، اور فرض صدقہ جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے وہ بھی مراد ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو جو کچھ دنیا کے اندر عطا فرمایا ہے وہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں خرچ کرنے کا قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ذکر فرما رہا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اللہ تعالیٰ یہ جتلا رہا ہے ایک انسان اپنی طاقت پر، اپنی کوشش پر، اپنی محنت پر غرور اور گھمنڈ مت کر بیٹھنا. ہم نے تجھے دیا ہے، ہم نے صلاحیتیں دی ہیں، ہم نے دماغ دیا ہے، ہم نے تجھے ہنر عطا فرمایا، فن عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، زیرکی عطا فرمائی. یہ سب ہمارا عطیہ ہے. ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو نوازتے ہیں، اور جس کے لیے ہمارا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر ادا کرنے کا یہ بیان فرمایا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے سے مساکین کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اگر معاشرے کے اندر جائزہ لیا جائے تو 75% لوگ ایسے ہوں گے جو روزہ نہیں رکھتے۔ روزہ نہ رکھنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، بے توفیقی بھی ہو سکتی ہے، بے دینی بھی ہو سکتی ہے، کوئی عذر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے بھی آدمی نے روزہ نہ رکھا ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ صرف روزے دار ہی صدقہ فطر ادا کریں تو بہت قلیل 25% 20% لوگ ہی صدقہ فطر ادا کریں گے، چونکہ اتنے ہی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر ہر ایک کو ادا کرنا ہے۔ جو بچہ عید کے دن پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے، اگرچہ ابھی تو وہ پیدا ہوا ہے، ابھی وہ دنیا کے اندر آنکھیں ہی کھول رہا ہے، ابھی اس پر احکام شرعیہ نافذ نہیں ہو رہے ہیں، وہ احکام شرعیہ کا مکلف نہیں ہو رہا ہے، تب بھی یہ حکم ہو رہا ہے کہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ کسی نے کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تب بھی اس کو چاہیے کہ صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر میں اپنی حیثیت کے اعتبار سے زیادہ قیمتی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ جن کو اللہ نے خوب نوازا ہے، ہزاروں روپئے، بلکہ کہا جائے کہ جو پروفیسر ہوتے ہیں، لیکچرر ہوتے ہیں، بڑی پوسٹ پر ہوتے ہیں، ان کی لاکھوں میں تنخواہ ہوا کرتی ہے، ان کو چاہیے کہ کھجور کے ذریعے سے یا پنیر کے ذریعے سے یا کشمش کے ذریعے سے 3.5 سیر کھجور، 3.5 سیر کشمش، 3.5 سیر پنیر، اتنی قیمت کا صدقہ فطر ادا کیا جائے، وہ تقریباً 1050 یا 950 کے قریب ہوا کرتا ہے۔ عام کنڈیشن میں گیہوں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے، 2.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت جو ہماری عمارت شرعیہ نے 60 روپئے، میں نے اپنے تقریر میں کہا تو ایک صاحب سن نہ سکے تو وہ 7 روپئے سمجھے، ارے 7 روپئے نہیں، 60 ستون جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، 6 اور 0 میں وضاحت کرتا ہے، 60 روپئے ایک صدقہ فطر، اور یہی روزے کا فدیہ بھی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا اور کسی معذوری کی وجہ سے کوئی روزہ نہ رکھ سکا تو اس کو چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے 2 وقت کا کھانا کسی غریب کو پہنچائے، یا 2.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت ہر روزے کے بدلے کے اندر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی فدیہ ادا کرنے سے ہمارے ذمے سے فرض کو ثابت فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہے تو بعد میں اس کی قضا بھی کرنا چاہیے۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، تم میں سے جو بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو اس کو چاہیے کہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کرے، اس تعداد کو پورا کرے۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، تو صدقہ فطر اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے، عید گاہ جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے کسی نے ادا نہیں کیا تب بھی اس کو بعد میں ادا کرنا ہے، وہ آپ کے ذمے سے ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کو ادا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی برکت سے آپ کے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ کمیاں اور کوتاہیاں جو روزے کی حالت میں ہم سے ہو گئی ہیں بتقاضۂ بشری، اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی برکت سے ان کمیوں کو، ان کوتاہیوں کو دور فرما دے گا۔ جو حضرات گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، داہنی طرف کعبے کی طرف کھڑے ہو کر داہنی طرف جو حصہ ہے دکانوں کی چھت پر شامیان بنے ہوئے ہیں، جانمازیں بچھی ہوئی ہیں، اطمینان کے ساتھ ادھر چلے جائیں، دروازے پر بھیڑ نہ لگائیں، اس سے مسجد میں آنے والوں کو دقت ہوتی ہے، اور جو لوگ آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے نمازیوں کی سہولت کے لیے ہم نے مین گیٹ کے باہر ہی سے دونوں طرف یہ جالی والے
گیٹ لگا دیے ہیں، اس سے آپ سیدھے وضو خانے کی طرف جا سکتے ہیں۔ جو لوگ سبزی منڈی کے گیٹ سے آتے ہیں وہ بھی جو باہر والا گیٹ ہے اس سے سید علی میں ہوتے ہوئے باہر یہ مین گیٹ کے باہر والے دروازے سے پھر دوسرے دروازے میں داخل ہوں اور وہاں خانے کی طرف پہنچ جائیں، حوض تک پہنچ جائیں۔ حوض کے قریب زینہ بھی ہے، اوپر جانے کا راستہ ہے، آپ اوپر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نمازیوں کے لیے ہر ممکن انتظام کیا جاتا ہے۔ دروازے پر برائے مہربانی بھیڑ نہ لگائیں، اس سے بعد میں آنے والوں کو دقت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں اور نفلوں کا ثواب چونکہ فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو عام طور پر رمضان المبارک کی زکوٰۃ نکالنے کا بھی مسلمانوں کا معمول ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی 1 روپیہ ہم خرچ کریں گے، اللہ تعالی 70 گنا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو زکوٰۃ کے مسائل بھی سن لینا چاہیے۔ زکوٰۃ اسلام کا عام ترین رکن ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر ڈکشنری میں لغت میں ہم زکوٰۃ کے معنی دیکھیں تو زکوٰۃ کے معنی ہی یہ ہے مال میں صفائی اور ستھرائی ہو جانا، مال کی تطہیر ہو جانا۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک و صاف ہو جاتا ہے اور مال دینے سے زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ انسان کی کم عقلی ہے، بلکہ اس کو شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ اگر تو نے 100 روپئے میں سے 2.5 روپئے نکال دیے تو تیرے پاس 97 روپئے رہ جائیں گے۔ 1000 میں اگر تو نے 25 روپئے نکال دیے تو 975 رہ جائیں گے۔ 1 لاکھ میں 2500 اگر تو نے نکال دیے تو 97,500 رہ جائیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ 2.5% زکوٰۃ دینے سے آپ کا پورا کا پورا مال محفوظ ہو جائے گا، پاک و صاف ہو جائے گا۔ اس میں برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس میں رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اس کے ذریعے سے آپ کے جسم میں طاقت اور قوت پیدا ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی پیدا ہوگی۔ آپ کے زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال ہر قسم کی آفت سے، سماوی و ارضی، آسمانی اور زمینی آفت سے محفوظ ہو جائے گا۔ وہ چوری ہونے سے، جلنے سے، برباد ہونے سے، ہلاک ہونے سے آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ شیطان انسان کو پٹی پڑھاتا ہے کہ مال خرچ مت کر، اچھے کاموں میں خرچ مت کر، مسجدوں میں خرچ مت کر، مدرسوں میں خرچ مت کر، دفاعی کاموں میں خرچ مت کر، بیواؤں، یتیموں، بے سہارا لوگوں کی خدمت میں خرچ مت کر۔ ہاں، بے حیائی میں جہاں حکم ہو جائے خوب وہاں پر تو اپنی جیبیں کھول دے، مال کے دہانے کھول دے۔ جہاں تیرا اخباروں میں نام آئے کہ فلاں نے اتنے لاکھ روپئے دیے، اگر کرکٹ کا میچ ہو، کشتی کا دنگل ہو یا اور کوئی ایسا نمائش کا اور نام و نمود کا موقع ہو، وہاں پر شیطان خوب پٹی پڑھاتا ہے، ارے خوب خرچ کر، تیرا نام ہوگا، لوگ تجھے سخی کہیں گے، بہت تیری تعریف ہوگی، تیرے چرچے ہوں گے۔ اخبار میں تو پہلے صفحے پر موٹے حروف کے اندر تیرا نام لکھا جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے، راہ خدا میں خرچ کر دیا تو مال کم ہو جائے۔ ویأمرکم بالفحشاء، بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے کا خوب حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے مغفرت کا اپنی طرف سے اور مزید عطا فرمائے۔ وفضلا، فضل کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے۔ واللہ واسع علیم، یاد رکھو اللہ بڑی وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اور جو اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے، دانائی عطا فرماتا ہے، سمجھ عطا فرماتا ہے کہ وہ ایسے کاموں میں خرچ کرتا ہے جو آخرت میں کام آنے والے ہیں، جو ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بننے والے ہیں، جو ہمارے لیے ذریعہ نجات بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو حکمت عطا فرماتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ نے سمجھ عطا فرما دی، حکمت عطا فرما دی، دانائی عطا فرما دی، اس کو تو بہت زیادہ اللہ نے بھلائی عطا فرما دی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت کو عقل مند ہی حاصل کرتی ہے۔ تو 2.5% زکوٰۃ، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنا روپیہ پیسہ اپنی حاجت اصلیہ سے زائد اگر کسی کے پاس سال بھر رہتا ہے تو اس پر 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ اس کے مصارف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، 8 مصارف ہیں، ان مصارف میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی۔ انما الصدقات
फवाइद बयान फरमाए। उलमा से पूछिए, मालूम कीजिए, हिसाब लगा करके ज़कात अदा कीजिए। ये न कहिए मैं तो दुकान पर बैठे रोजाना सुबह से शाम तक कितने मनते आते हैं, किसी को 5 रुपये दे देता हूँ, किसी को 2 रुपये देता हूँ, इससे ज़कात अदा नहीं हुई। हिसाब लगाइए, बैंक में कितना है, सोना कितना है, चांदी कितना है, प्लाट खरीद रखे हैं, किस नियत से खरीद रखे हैं। अगर बेचने की प्रॉपर्टी का धंधा आप करते हैं, प्लाट खरीदते हैं, बेच देते हैं, इसी नियत से आपने खरीद रखे हैं, पूरी मालियत पर 2.5% ज़कात देना फर्ज है। हाँ, इस नियत से खरीदा है कि मैं इसमें घर बनाऊंगा, रिहाई इख्तियार करूंगा, रहूंगा, तो ऐसे प्लाट पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन खरीदने फरोख्त करने की नियत से पैसे आ गए, चलो एक प्लाट खरीद लो, 8 साल के बाद 10 साल के बाद कई गुना इसमें इजाफा हो जाएगा, इस नियत से अगर प्लाट खरीदा है, पूरी ज़कात उस प्लाट की मालियत पर जिस दिन आप ज़कात अदा कर रहे हैं उस दिन का हिसाब लगा कर 2.5% देना फर्ज है। अगर किसी के पास खेत है, जमीन है, उसका भी ज़कात का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया है, पैदावार पर भी ज़कात होती है। अगर बारानी है, आसमानी बारिश से पैदावार हो रही है, उसमें ज़कात ज़्यादा है। और अगर ट्यूबवेल के जरिए से, कुएं के जरिए से, बोरिंग के जरिए से पैदावार हो रही है, क्योंकि इसमें आपका खर्च लग रहा है, आप माल खर्च कर रहे हैं, इसमें ज़कात कम हो जाए। उलमा से पूछ करके, मसाइल मालूम करके पूरी ज़कात अदा कीजिए। ज़कात देने से अल्लाह तबारक व तआला आपके मालों के पाक को साफ फरमाएगा, मालों में बरकत होगी, खुशहाली पैदा होगी। और जब इंसान ज़कात दे करके माल खर्च करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसी इनायतें, ऐसी नवाज़िशें होंगी कि फिर इंसान थोड़ी चीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा बरकत महसूस करेगा। बरकत का मतलब ही यही होता है, थोड़ी चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो जाए, इसी को बरकत कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ये रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा, मालूम है सहल, ये मुबारक महीना हमें मयस्सर होगा, ये जुमे का